صوت الاولیاء جموں کشمیر کے تمام ذمہ داراں، اراکین، وابستگاں، کارکنان، معاونین کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آج 20 مارچ 2025 اس وقت ہم مرکز صوت الاولیاء کے جو بنات الصالحات جو مرکز صالحات بن رہا ہے اس کی جو تعمیر چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہمارے استاد محترم اساتذہ کے استاذ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا اسد اللہ مصباحی صاحب کی کشمیر کی آمد ہوئی، تو میں نے ابھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے مجھے بھی پتہ چلا، تو میں نے حضرت سے گزارش کی کہ مرکز جو آپ کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے تو آپ یہاں تشریف لائیں اور اس کا معائنہ فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے ہماری گزارش قبول فرمائی، تو اس وقت یہ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ، آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم بنات الصالحات کی چھت پر ہیں، تو آج اس کی جو لینٹر پڑ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا کام چالو ہے۔ تو میں اپنی طرف سے صوت الاولیاء کی پوری ٹیم کی طرف سے، قبلہ محترم مولانا رضوی صاحب بھی موجود ہے، ہمارے صوت الاولیاء کے ذمہ داراں قبلہ مفتی الفت رضا صاحب اور باقی ذمہ داراں کی طرف سے اپنے مہمان گرامی، اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا اسد اللہ صاحب کا ویلکم کرتے ہیں، ہم خوش آمدید کرتے ہیں اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رہے۔ آپ تمامی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کی بہت طویل خدمت جو انہوں نے ادارہ تحقیقات میں رہ کر کے الحمدللہ رب العالمین انجام دی ہے، جس کا صدقہ، جس کا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں پوری وادی میں جو علماء، اساتذہ، مدرسین، خطبہ، ائمہ کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ، ان کی محنت کا جو پھل ملا ہے پورے جموں کشمیر کے لیے۔ تو الحمدللہ جو صوت الاولیاء کے ذمہ داراں لوگ ہر ایک نے ان کی ذان و تلمذ ہمیں ان کا حاصل ہے الحمدللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ، تو ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں پورے صوت الاولیاء کی طرف سے۔ ہمیں انتہائی خوشی ہے، مسرت ہے کہ یہ تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ یہ چند جملوں میں کچھ اپنے تاثرات اور دعاؤں سے ہمیں نوازیں گے، اس سے پہلے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ان کے والد گرامی حضرت الحاج بخش اللہ صاحب کا انتقال ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو اپنے نور سے بھر دے، میرے اللہ ان کے صغائر کبائر جو گناہ دنیا میں بشری تقاضے کے طور پر ہوئے اللہ معاف فرما، اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما، اور ان کو قبر کے اندر راحت، اطمینان اور سکون عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ ان کا یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ان کا پورا خاندان آپ دیکھیں گے، ان کے جو برادراں ہیں، چچیرے بھائی، پورا خاندانی دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کے گھر میں کئی علماء تیار ہو چکے ہیں، کئی حفاظ تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ، ایک دو نہیں کئی جو آج مدارس میں کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ حفاظ ہیں، کچھ لوگ مفتی ہیں، کچھ لوگ الحمدللہ فضلاء ہے، تو پورا خاندان ان کا دین سے وابستہ ہے۔ اہل سنت کی بڑی خدمات ہیں ان کی، اہل سنت کے لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کا یہ فیضان صبح قیامت تک جاری رکھے۔ تو میں مؤدبانہ اپنے استاد محترم سے گزارش کرنا چاہوں گا چند جملوں میں دعاؤں سے نوازیں ہمیں بھی اور پوری قوم کو، پوری ملت کو، بالخصوص ہمارے جو احباب جو دور رہ کر کے بھی یا نزدیک رہ کر کے بھی قدم سخن دامِ درہم اس ادارے کا، مرکز صوت الاولیاء کا تعاون کرتے ہیں، انہی کے تعاون کا نتیجہ کہ بہت سرعت کے ساتھ جلدی سے الحمدللہ بڑی تیزی سے اس کا کام آگے بڑھ رہا ہے، اور جلد از جلد مرکز صالحات تیار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہو جائے گا۔ حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مورخہ 19 مارچ 18 رمضان المبارک کو کشمیر آنا ہوا۔ مدینۃ الاولیاء پیرواری، جسے ولیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، آ کر کے روحانی خوشی قدرتی طور پہ یہاں محسوس ہوتی ہے۔ میں اس وقت شہر علم یا چمن علم کہہ لیں، علم کا ایک حسین گلشن تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر نے جو سجایا ہے، اسی چمن اور باغ میں میں آیا، اسی کی ایک شاخ یہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ اسلام کا نظریہ دیکھیں گے تو اسلام نے مردوں اور عورتوں کی تعلیم میں کوئی تفریق نہیں کیا ہے کہ مرد کا پڑھنا ضروری ہو اور عورتوں کا پڑھنا ضروری نہ ہو، بلکہ جس طرح سے مردوں کو دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی دینی تعلیم کا حصول یہ کیا ہے، فرض ہے۔ جس طرح نماز مردوں پہ فرض ہے، ایسے ہی عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ جس طرح حج، زکوٰۃ، روزہ مردوں پہ فرض ہے، ایسے ہی عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ اسلام نے عبادات کے معاملے میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں رکھا ہے، تو تعلیم کے معاملے میں بھی کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ان عبادتوں کے احکام اور مسائل کا مردوں کو جاننا ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ احادیث پڑھیں، تاریخ دیکھیں، باقاعدہ عورتیں جو ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسائل سیکھنے کے لیے آتی تھیں،
بخاری شریف میں ایک جگہ ہمارے سرکار نے انصار کی عورتوں کی تعریف فرمایا اور ارشاد فرمایا نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء من ان یتفقہن فی الدین، کہ انصار کی عورتیں دنیا میں بہترین عورتیں ہیں کیونکہ حیا انہیں دین کے مسائل سیکھنے سے نہیں روکتی ہے، بلکہ انہیں جس چیز کی جانکاری لینی ہوتی ہے، مسئلے معلوم کرنے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہیں۔ تو بڑی خوشائند بات ہے، اور جہاں پہ ایسے افراد ہوں کہ جنہیں اللہ رب کریم نے خدمت دین کا عظیم عطیہ، عظیم نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہبہ کیا ہو، جو ایک جذبہ لے کر کے چل رہے ہیں، عشق رسول کی تحریک لے کر کے آگے بڑھ رہے ہوں۔ میری مراد جو ہے حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالرشید داؤدی صاحب اور ان کے کاروان، ان کے رفقا حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت مولانا فیاض احمد رضوی صاحب، حضرت مولانا محمد اسحاق نظامی صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد یوسف بابا صاحب قبلہ، حضرت مفتی الفت صاحب قبلہ، اور ان کی جو مدرسین کی ٹیم ہے، ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ایسے لوگ ہوں جن کے اندر صلاحیت بھی ہے، کام کرنے کا جذبہ بھی ہے، امنگ بھی ہے، اور عطیہ ربانی بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھتا جائے گا۔ اور جو آپ یہ اس وقت عمارت دیکھ رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری بچیاں بھی یہاں پہ علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم تصوف اور دیگر جو ہے علم کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ ماں باپ تو ان کو وہ زیور پہناتے ہیں، سونے چاندی کا زیور، لیکن انشاءاللہ اس سے بہتر زیور جو ہے یہاں پہ تحریک صوت الاولیاء قوم کے بچیوں کے لیے فراہم کرنے جا رہی ہے۔ وہ اخلاق کا زیور ہے، تعلیم کا زیور ہے، تربیت کا زیور ہے۔ ہم قوم کے ذمہ دار افراد، سربراہردہ حضرات، ان تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں جس طرح فکر مند ہوتے ہیں، ہر طرح کی سہولیات انہیں فراہم کرتے ہیں، ایسے اپنے بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی آپ فکر مند ہوں اور ان کے لیے بھی یہ موقع فراہم کریں۔ صوت الاولیاء اس موقع کو فراہم کر رہا ہے، آپ آگے آئیں، تعاون کریں، ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور اس کارواں کو یہ صرف چند لوگوں سے نہیں چل سکتا ہے، بلکہ سب لوگ جو ہے اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ مالدار جو ہے وہ اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت کریں، جن کو اللہ نے علمی صلاحیت دیا وہ اپنے علم کے ذریعے اس میں کام کریں۔ جو لوگ جس طرح سے بھی کام کر سکتے ہوں اپنا حصہ وہ ادا کریں اور اپنا حق جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ اس میں قوم کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں، مولا رب کریم انہیں مزید ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شکریہ حضرت۔